جی جناب، تراویح کی نماز بیٹھ کر کے پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے آپ کو بیان کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی جو نماز ہے رمضان کی راتوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات کو یا صبح سحری کے ٹائم، کسی بھی وقت آپ جب نماز تراویح ادا وغیرہ کرتے ہیں تو اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں کہ اگر وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے جسے کوئی عذر ہے، مثلاً تکلیف ہے، بیماری ہے، بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا بڑی عمر ہو گئی ہے، ہمارے وہ حضرات کے جو بوڑھے ہیں تراویح پڑھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں مسجد میں یا گھر میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اگر ان نوافل کو ادا کریں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو انداز کے اندر بیٹھ کر کے رات کی نماز پڑھنا مذکور ہوا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ، چونکہ تراویح وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں قرأت بھی لمبی ہوتی ہے، قرآن پاک بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور اکیلے پڑھ رہے ہو جب بھی کوشش کریں کہ اس میں اندر تلاوت اور قرأت لمبی ہو، رکوع لمبا ہو، سجدہ اس کا لمبا ہو۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات کی جو نماز تھی وہ کبھی بیٹھ کر بھی پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ حتی اسنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام رات کی نماز کبھی کبھی بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے، اور جب بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تو قعد ثم قرع فلما اراد ان يركع قام، تو نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کر چار زانوں ہو کر بیٹھ جاتے، اللہ اکبر قرأت کرتے، جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو ایک طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام پہ کھڑے ہو جاتے، رکوع سے پہلے کھڑے ہو جاتے، پھر آخر کی کچھ آیتیں پڑھ کر اللہ اکبر تکبیر لگائی، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے کیے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے پھر بیٹھ جاتے، تلاوت کرتے، لمبی قرأت ہوتی، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا نبی پاک علیہ السلام پھر قیام فرماتے، پھر کچھ آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیتے۔ ایک یہ طریقہ کار ہے، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک اور سنت بھی اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے قائم کی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بیٹھ کر کبھی نماز پڑھتے تو بیٹھتے، قرأت بھی بیٹھ کر کے کرتے، ثم رکع قاعدا، پھر رکوع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کرتے، ثم سجد قاعدا، پھر نبی پاک علیہ السلام سجدہ بھی بیٹھ کر کی، اسی حالت کے اندر ہی سجدہ ہوتا، یعنی مکمل نماز رات کی، تراویح کی، وتر کی، تہجد کی بیٹھ کر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام بھی ادا فرماتے تھے۔ تو چونکہ نوافل ہے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک چیز کی احتیاط کی جاتی ہے، یہ سنت ہمارے یہاں فوت ہے کہ بیٹھ کر جب انسان نماز پڑھے تو چار زانوں ہو کر کے بیٹھنا سنت ہے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی۔ اس حالت میں آپ نے تکبیر لگانی ہے، قرأت کریں، رکوع کرنا، اسی حالت میں رکوع ہوگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد پھر سجدے میں آپ پراپر جائیں گے جس طرح ہم سجدے میں جاتے ہیں، اتحیات میں بھی ویسے ہی بیٹھتے ہیں جس طرح اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کی عمر بڑی ہے، لمبی عمر ہے، بڑی عمر ہے، یا کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اور وہ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی تندرست جوان بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تراویح کی، یاد رکھیے گا نماز اس کی بھی ہو جائے گی، صرف ثواب کم ہوگا، اس لیے کہ نوافل کی جو نماز ہے وہ بلا عذر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی قاعدا فلہ نصف اجر القائم، کہ آدھا ثواب ملتا ہے جو کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے گا اور جو بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا نوافل وغیرہ کی۔ تو تراویح وغیرہ بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں شبینہ ہو رہا ہو تراویح کے بعد، اس میں اور زیادہ لمبی قرأت ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر کوئی پڑھنا چاہے بالکل پڑھ لے، جب رکوع ہو تو یہاں کھڑے ہو کر رکوع میں شامل ہو جائے، یا اسی طرح ہی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر لے، دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔